آج کی اس تاریخی پیشکش میں ہم جس عظیم داستان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں نا، وہ تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف میں درج ہے۔ یہ داستان ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسی کہانی جہاں اصل طاقت تلوار اٹھانے میں نہیں بلکہ صبر کرنے اور صلح کرنے میں تھی۔ تو آئیے پورے احترام اور خاموشی کے ساتھ اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کہانی کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے، ایک انتہائی عظیم پیشگوئی سے۔ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سمجھوتا کرائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے اس بات کو۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ حضرت حسن کی تقدیر میں ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑنا لکھا تھا، اور آگے چل کر یہ بات کس طرح سچ ثابت ہوئی، یہ جان کر واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مبارک شخصیت کی بات کریں تو وہ دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتے تھے، پر ان کی شخصیت کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ ان کی دور اندیشی، ان کی نرم مزاجی اور سب سے بڑھ کر خون ریزی سے ان کی سخت نفرت۔ وہ ہمیشہ آگے کا سوچتے تھے۔ جب وہ گفتگو فرماتے تو سچ میں ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، اور ان کی یہی پرامن فطرت تھی جس نے آنے والے وقت میں ایک بہت ہی عظیم کردار ادا کیا۔ لیکن حالات ہمیشہ پرامن تو نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد اسلامی سلطنت بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف تھا کوفہ، جہاں حضرت حسن کے لگ بھگ 40,000 فوجی تھے، اور دوسری طرف تھا شام کا علاقہ یعنی ڈماسکس، جہاں امیر معاویہ کی حکومت تھی اور ان کے پاس قریب 60,000 کی فوج تھی۔ یہ تقسیم کسی عام لڑائی کی طرف نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک جنگ کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس میں نقصان صرف اور صرف عام مسلمانوں کا ہونا تھا۔ اس نازک موڑ پر کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی وفاداری کا عہد کیا، لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط رکھی گئی۔ حضرت حسن کو کوفہ والوں کی ماضی کی دغابازیوں کا خوب اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے وفاداری لیتے وقت یہ بالکل واضح کر دیا، جس سے میں لڑوں اس سے تم لڑنا، اور جس سے میں صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرنا۔ یہ شرط کوئی عام شرط نہیں تھی، یہ ان کی بے مثال دور اندیشی کا ایک زندہ نمونہ تھی۔ اور وقت کے ساتھ ان کی یہ دور اندیشی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ جیسا ڈر تھا، وفاداری کے وعدے جلدی ہی ٹوٹ گئے۔ بیعت کے فوراً بعد انہی کی فوج میں شامل ایک باغی گروہ یعنی خارجیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ بات یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے حضرت حسن کے خیمے میں گھس کر انہیں برا بھلا کہا، ان کا لباس تک پھاڑ دیا، اور انتہا تو تب ہوئی جب سبات کے مقام پر ایک خارجی نے ان پر نیزے سے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ ذرا تصور کریں، اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ایسی غداری اور اتنی تکلیف برداشت کرنا کتنا دردناک رہا ہوگا۔ لیکن اس قدر تکلیف اور دھوکے کے باوجود ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کے الفاظ واقعی دلوں کو چھو لینے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، میں میل ملاپ، پریم محبت اور امن سلامتی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں ہرگز مسلمانوں میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا۔ یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ ایسا صبر اور ایسی عظیم سوچ، یہ صرف اور صرف ایک سچی قیادت کا ہی حصہ ہو سکتی ہے۔ اس دردناک صورتحال کے بعد آخرکار فیصلہ کن گھڑی آ ہی پہنچی۔ ایک طرف یہ حقیقت تھی کہ کوفہ والوں نے ماضی میں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا تھا اور انہیں شہید کیا تھا۔ دوسری طرف انہیں اس بات کا مکمل احساس تھا کہ اگر امیر معاویہ سے جنگ لڑی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف عام مسلمانوں کی بربادی۔ اقتدار کی خاطر اس خون ریزی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک عظیم تاریخی قدم اٹھایا۔ دشمنی ختم کرنے کی نیت سے انہوں نے ایک صلح کا پیغام ڈماسکس بھیج دیا، اور اس پیغام کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ سچ میں انتہائی امید افزا تھا۔ امیر معاویہ کے نمائندے عبداللہ بن عامر صلح کا پیغام لے کر حضرت حسن کی فوج کے سامنے آئے اور بلند آواز میں پکار کر کہا، خدا کے لیے جنگ شروع کر کے مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ یہ کوشش، یہ الفاظ اس بات کا بہترین ثبوت تھے کہ دونوں ہی جانب اس آگ کو بجھانے اور مسلمانوں کی بھلائی کی سچی تڑپ موجود تھی۔ اور اب آتا ہے اس داستان کا سب سے عظیم لمحہ، حضرت حسن کا وہ فرمان جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے نہ حکومت کی خواہش ہے نہ دولت کی، اس لیے میں خلافت سے الگ ہوتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ واقعی پوری امت کی بھلائی کے لیے اپنے سب سے بڑے اختیار کو ایسے چھوڑ دینا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں۔
یہ عظیم قربانی اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ ان کا مقصد طاقت حاصل کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف امن قائم کرنا تھا۔ تو پھر ان شرائط میں آخر تھا کیا جس کے بدلے اتنی عظیم خلافت چھوڑ دی گئی؟ ایک سادے سے کاغذ پر لکھے گئے اس صلح نامے کی شرائط بہت واضح تھیں۔ پہلی شرط، حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوں گے۔ دوسری یہ کہ آئندہ خلیفہ کا چناؤ مسلمان خود کریں گے۔ تیسرا، حکومت پوری طرح سے قرآن اور سنت کے مطابق چلے گی۔ اور چوتھی اور سب سے اہم شرط، تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ دیکھیے، ہر ایک شرط صرف عوام کی بھلائی اور دین کی سلامتی کے گرد گھوم رہی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صلح نامے کی باقی شرائط پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اہواز صوبے کی آمدنی حضرت حسن کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے تمام ہمدردوں اور ساتھیوں کو مکمل عام معافی دی جائے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور ہاں، بنی ہاشم کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ امیر معاویہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا اور ان پر اپنی مہر لگا دی، اور اس طرح یہ عظیم صلح طے پائی۔ اور اس عظیم صلح کا تاریخی نتیجہ 41 ہجری کے سال میں سامنے آیا۔ یہ وہ مبارک سال تھا جب دو تقسیم شدہ گروہ واپس ایک ہو گئے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا نا، وہ اس 41 ہجری میں مکمل طور پر حقیقت بن کر سامنے آئی۔ مسلمان ایک مرتبہ پھر سے آپس میں مل جل گئے۔ اسی لیے اس عظیم سال کو تاریخ میں عام الجماعت یعنی جمع ہونے کا یا ملنے کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس اہم باب میں ایک اور بات انتہائی غور طلب ہے، وہ ہے صرف 6 مہینے۔ جی ہاں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے محض 6 مہینے خلافت کی، لیکن اس مختصر سے وقت میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو صدیوں تک قیام رہنے والی فتح بن گیا۔ ان 6 مہینوں کی قیادت میں آنے والی نسلوں کو صبر اور سلامتی کا وہ سبق دیا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات کا انتہائی روشن ثبوت ہے کہ اصل اثر مدت کا نہیں بلکہ عمل اور نیت کا ہوتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی پیشکش کے آخر میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا سب سے بڑی طاقت کو چھوڑ دینا ہی دراصل سب سے بڑی فتح ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عظیم ترین سلطنت کو ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا کہ اصلی جیت دلوں کو جوڑنے اور بے گناہوں کا خون روکنے میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ اور امن کی قیمت دنیا کی کسی بھی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ آج کے اس جائزے میں اتنا ہی۔ یہ عظیم درس ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ خدا حافظ۔